السلام علیکم ناظرین، میٹرو میٹرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند۔ ناظرین، ماہ رمضان کی آمد ہے اور یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں ویسے تو عموماً لوگ سالہ سال ہی لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں اور لوگوں میں خدمت کا جذبہ جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ پورے ملک میں اور خاص طور پر کراچی میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنے ارد گرد نہ صرف اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، بلکہ دور دراز بھی جہاں جہاں بھی انہیں نیکی کا موقع ملتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں۔ ماہ رمضان کے حوالے سے خاص طور پر اس حوالے سے لوگ زیادہ ہی سرگرم رہتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں محترم سید عارف علی صاحب، جو کہ بانی ہیں اور سی او ہیں ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے۔ السلام علیکم عارف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ہمارے ساتھ عارف صاحب موجود ہیں اور سماجی کاموں میں بہت پیش ہیں، بہت آگے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کریں۔ سید عارف صاحب، پہلے تو بتائیے اپنے بارے میں اور اپنے ٹرسٹ کے بارے میں بتائیے، آپ کیا کریں۔ 1994 میں ہم نے یہ ٹرسٹ بنایا تھا اور اس وقت تو ہم بہت ساری ڈائیورسٹ فیلڈ میں کام کر رہے تھے، لیکن 2012 سے جو ہے وہ ہم مکمل طور پہ تھیلیسیمیا پہ آ گئے، اور تھیلیسیمیا پہ الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس 260 بچے ہیں اور دیر از نو کیش کاؤنٹر ان اوور بلڈنگ، تو ہم 100% فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ جو ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کی کرتے ہیں۔ تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جو بہت تیزی سے پاکستان میں پھیل رہی ہے اور بدقسمتی سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ دو مائنر جب ملتے ہیں تو ایک تھیلیسیمیا میجر جو ہے وہ 25% چانس ہوتا ہے ہر پریگنسی میں کہ وہ ایک تھیلیسیمیا میجر آ سکتا ہے، اور وہ تھیلیسیمیا میجر جو ہے اس کو لائف ٹائم جو ہے نا اس کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے، اور جیسے جیسے اس کو بلڈ چڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی بہت ساری پیچیدگیاں آتی رہتی ہیں۔ تو کور کام جو ہے وہ تو ہمارا ہے تھیلیسیمیا پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پوری توجہ ہے وہ معاشرے کے دیگر مسائل پہ بھی ہے۔ کیٹرک آئی آپریشن ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، پانی کے ہینڈ پمپس سندھ بلوچستان میں ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس کے علاوہ بلینکٹ ڈرائیو ہے، قربانی ہے، ابھی رمضان آ رہے ہیں تو ہم پاکستان کے 18 شہروں میں اور دنیا میں 3 ملکوں میں مزید، یعنی بنگلہ دیش، نائجیریا اور ترکی میں بھی افطار اس سال پورے مہینے کر رہے ہیں۔ اور ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کا جو کام ہے اس وقت وہ 4 ملکوں میں ہے۔ ہم 4 ملکوں کی الحمدللہ چیریٹی آرگنائزیشن ہے، جس میں امریکہ، کینیڈا، UK اور پاکستان، چاروں ملکوں میں ہمارے اپنے بینک اکاؤنٹس ہیں، ہم وہاں کے ایک ٹیکس ایگزمپٹڈ اور آڈٹ کرانے والی آرگنائزیشن ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ کام دن بدن بڑھ رہا ہے، اور ابھی ہم نے اپنے بچوں کے لیے بلڈ بینک بھی بنا دیا ہے، اور یہ صرف ابھی بچوں کے لیے، اس کو ماسز کے لیے ہم نے ابھی نہیں کھولا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ماسز کے لیے بھی یہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کا کام مسلسل بڑھ رہا ہے۔ تھیلیسیمیا کے بچے کتنے تھے شروع میں آپ کے پاس جب آپ نے کام شروع کیا، اور اب آج کتنے لوگ رجسٹر؟ 4 بچوں سے ہم نے یہ شروع کیا تھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عنایت سے اور لوگوں کی سپورٹ سے آج 260 بچے تو صرف تھیلیسیمیا کے جو ہے وہ ٹریٹ ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، اور باقی پروجیکٹس الگ ہیں۔ تو آپ کراچی میں ہی بیسڈ ہیں یا کہیں اور بھی ہیں؟ دیکھیں، آفس جو ہے وہ تو ہمارا کراچی بیسڈ ہے، لیکن 2020 میں ہم 72 سٹیز میں ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں۔ ابھی میں لاسٹ منڈے جو ہے وہ میلسی پنجاب میں ایک جگہ ہے ملتان کے پاس، وہاں 3 دن کا کیٹرک آئی آپریشن کر کے آئے ہیں، جس میں ہم نے 465 جو ہے وہ آپریشنز کیے تھے۔ تو تھرو آؤٹ دا ایئر ہماری ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، ہمارا مقصد ایک دن کا کام یا ایک پروجیکٹ کا کام نہیں ہے۔ جیسے افطار آ رہا ہے تو اب افطار میں لگ جائیں گے، پھر عید پہ گفٹ ڈرائیو ہوتی ہے، تو یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے کام کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے رہے ہیں، اور یہ جاری و ساری ہے۔ صحیح، تو آپ یہ کچھ کوانٹٹی میں بتا سکتے ہیں کہ اب تک کتنے لوگوں کی ہیلپ کر چکے ہیں، اور کیا صرف لوگوں کو اسی طرح سے دینا، ون ٹائم ہیلپ کرنا ہی کافی ہے، یا آپ انہیں کچھ ہنرمند بنانے کے حوالے سے بھی کچھ آپ کا پلان ہے، یا انہیں روزگار پر لگانے کے حوالے سے بھی کچھ آپ کریں؟ اختر صاحب، میں بالکل اس چیز کا قائل ہوں کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈوری اور کانٹا دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی مچھلی خود پکڑیں، لوگوں کو ہم عادی نہ بنائیں۔ تو افطار ڈرائیو جو ہے یہ ہمارا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو 1 ٹائم ہوتا ہے سال میں، اور چونکہ روڈوں پہ لوگوں کے روزے کھل رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی غریب حال لوگ ہیں جن کے روزے نہیں ہو پاتے ہیں گھر پہ، تو ان کے لیے تو ہمیں یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ ہمارا اکثر آبجیکٹیو ہوتا ہے لوگوں کے مسائل حل کرنا۔ اگر کسی کو موتیا کا مسئلہ ہے، کہیں پانی کا مسئلہ ہے، تھیلیسیمیا کا مسئلہ ہے، تو یہ پرماننٹ سلوشن ہے لوگوں کے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ لوگوں کو روزگار، تو بالکل ہم اسکالرشپ بھی دیتے ہیں، ہم لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، روزگار کے لیے بھی
بھی جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ بہت جلد لانے والے ہیں جس میں ہم مائکرو فائنانس والا کچھ کانسیپٹ لا رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم ان کے پیروں پہ کھڑا کریں, نہ کہ وہ ساری زندگی مانگتے رہیں یا پھر باہر فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے کھاتے رہیں. تو ہم بہت جلد اس کو چینج کرنے والے ہیں انشاءاللہ. رائٹ, تو یہ بتائیے کہ تھیلیسیمیا میں اب آپ کے پاس بڑی ایج کا بچہ کیا ہے؟ ایک پہلے کانسیپٹ ہوتا تھا کہ تھیلیسیمیا کے بچے تو اتنا زیادہ حیات نہیں رہتے, ان کی عمر جو ہے بہت ہی کم رہتی ہے, تو آپ کے پاس کیا صورتحال ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی بتائیے. دیکھیں, اب خالی ہمارے سینٹر میں نہیں, ہر سینٹر میں اب بچوں کی عمریں ماشاءاللہ بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اب میڈیسنز بھی بہت اچھی آ گئی ہیں, کچھ ریسرچ بھی ہوئی ہے. شکاگو یونیورسٹی نے تو کچھ دنیا بھر سے پیشنٹ بلائے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کچھ ریسرچ کی اور ایک پروسیجر کیا, تو ان کا تھیلیسیمیا ایک بڑی ایج میں جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. کراچی کی بھی ایک بچی ہے ہمارے کانٹیکٹ میں, ان کے پیرنٹس بھی ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں. تو اب بچوں کی لائف بڑھ گئی ہے اور بچوں کی لائف کوالٹی لائف ہو گئی. پہلے ان بچوں کی لائف اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی اور یہ بچے جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے اپنے اللہ کے پاس چلے جاتے تھے. لیکن اب ماشاءاللہ بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے جو ہے وہ بزنس بھی کر رہے ہیں, بچے جو ہیں وہ یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں, جابس بھی کر رہے ہیں. تو لائف بڑھ گئی ہے لوگوں کی, بچوں کی لائف بڑھ گئی ہے. رائٹ, اور تھیلیسیمیا کی پریونشن کے حوالے سے بھی آپ کچھ کام کر رہے ہیں؟ 2017 سے ہم لوگ ہر سال ایک کمپین لانچ کرتے ہیں اور اس کا ایک ڈفرینٹ نام ہوتا ہے, اس کی ڈفرینٹ ٹیم ہوتی ہے. آئی ایم ناٹ شیور, لیکن شاید ہی پاکستان کی کوئی یونیورسٹی بچی ہو کہ جہاں پہ ہم نے پروگرام نہ کیا ہو, اور شاید ہی کوئی ایسا صوبہ یا شہر نہ بچا ہو کہ جہاں پہ ہم نے کام نہ کیا ہو. تو 2017 سے ہم بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ اصل میں اس کی جو روک تھام کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کی آگہی ہے, اور آگہی پہ ہم بھرپور کام کر رہے ہیں. اچھا, رائٹ. اور جو قربانی کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اس کا کیا پلان ہوتا ہے, یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اور آپ کے یہاں کچن بھی ہے؟ کچن تو ہم نے 2 مہینے کا بنایا تھا کووڈ میں, اور اس سے ہم نے 1 لاکھ جو ہے وہ پیکٹ بنائے تھے کھانے کے, اور وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے, راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا تھا, کیش بھی دیا تھا لوگوں کو. لیکن کچن باقاعدہ ہمارا کوئی نہیں ہے. افطار بھی کر رہے ہیں ہم لوگ, تو باہر سے کھانا وغیرہ پکوا کے ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. اور رہی بات قربانی کی, تو قربانی ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو پچھلے 26 سال سے الحمدللہ ہو رہا ہے. اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ صرف کراچی میں نہیں ہوتا, پنجاب میں بھی ہوتا ہے, بلوچستان میں بھی ہوتا ہے, سندھ میں بھی ہوتا ہے, اور ہر جگہ جو ہے وہ ہم قربانی وقف کرتے ہیں, اور وہ پھر اسی وقت جو ہے وہ غریبوں میں گوشت بڑھ جاتا ہے. اور یہ ہر سال ہمارا انکریز ہو رہا ہے الحمدللہ, ہر سال. یہ بتائیے کہ مستحق کا پتہ کیسے چلاتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے الحمدللہ والنٹیئر 72 سٹیز میں ہیں, ٹھیک ہے. ہم اس طرح نہیں کرتے کہ ہم کہیں مجمع لگا لیں اور چیزیں بانٹنا شروع کر دیں. ہماری 98% کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور جا کے جو ہمارے ریفرنسز کے لوگ ہیں ہم ان کو جا کے چیزیں دیں, چاہے وہ افطار ہو. ابھی بھی کووڈ میں ہم نے روڈوں پہ لوگوں کو نہیں کھلایا, گھروں پہ جا کے دیا ہے. اچھا, ہم نے کہیں روڈوں پہ نہیں کھلایا, ہم نے گھروں پہ جا کے دیا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کس علاقے میں کون ڈیزرونگ, ہماری ٹیم جانتی ہے. کورونا کے دوران میں کیا کام ہوا ہے؟ کورونا کے دوران تو بتا رہا ہوں میں آپ کو, جو ہمارا کچن تھا وہ 2 مہینے ہم نے مارچ میں شروع کیا تھا اور پھر رمضان کے بعد ختم کیا تھا. اس میں راشن بھی بانٹا, کیش بھی بانٹا, لیکن سب ہم نے لوگوں کے گھروں پہ جا کے دیا. تو ہم نے ایسا کوئی مجمع لگا کے لوگوں کو نہیں بانٹا, کیونکہ اس میں واقعی میں آپ یہ تمیز کرنا بھول جاتے ہیں کون ڈیزرونگ ہے کون ڈیزرونگ نہیں ہے. تو ہم اپنے والنٹیئرس کے تھرو, کیونکہ 72 سٹیز میں ہمارے والنٹیئرس اس وقت موجود ہیں, تو ہم انہی کی مدد سے یہ کام کرتے ہیں. کتنے بجٹ سے آپ نے کام شروع کیا تھا اور آج کتنا بجٹ؟ 10x10 کا ہمارا آفس تھا لیاقت آباد میں, جہاں سے میں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی. اور اس وقت کراچی کے حالات بھی بہت خراب تھے 1994 میں, لیکن اللہ رب العزت کی دی ہوئی عنایت سے, اللہ رب العزت کی دی ہوئی سپورٹ سے اور ڈونر سپورٹر سے آج الحمدللہ ملینز کا بجٹ ہے, اور اللہ کا شکر ہے بہت مطمئن ہیں ہم اپنے کام سے. کیونکہ دیکھیں, ہمارا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے, ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. جتنا اللہ ہمیں دیتا ہے ہم اتنے سے لوگوں کی خدمت کر دیتے ہیں. تو ہمیں کوئی نہ تمغہ چاہیے نہ ایوارڈ چاہیے. تو لوگ جو ہمارے ساتھ سپورٹ جتنی کرتے ہیں اتنی سپورٹ الحمدللہ آگے کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اب ملینز کی بات ہو گئی ہے. جی, تو آپ نے شروعات ایک فیلڈ سے کی, پھر باقی چیزیں کیسے خیال آیا یا ضرورت پڑی, پھر کیا دیکھا آپ نے, باقی جو شعبے بڑھائے آپ نے؟ ڈونر کا انٹرسٹ ہوتا ہے. ڈونر چاہتا ہے, ایک ڈونر ہے وہ کہتا ہے بس مسجدیں بنائیں, ایک ڈونر کہتا ہے یار بچیوں کی شادیاں کریں, ایک ڈونر کہتا ہے نہیں بس پانی پلانا سب سے بڑا ثواب ہے, باقی کوئی چیز نہیں ہے. تو جب ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ڈونر ہمارے پاس موجود ہے
ہمارے پاس ٹیم ہے, ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں. تو پھر ہم نے بولا چلیں یہ فلاح کے کام ہیں تو ہم یہ کاموں کو بھی شروع کرتے ہیں. تو جب ہم نے وہ کام شروع کیے, جیسے ہم نے کچن شروع کیا تھا 1 ملین سے, لیکن وہ ہمارا 15-20 ملین تک چلا گیا. اس لیے لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے انٹرسٹ لینا شروع کیا, لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا شروع کیا. اسی طرح یہ پانی کا کام جو ہے وہ ہمارے جو ابھی لاسٹ ایئر رمضان میں حادثہ ہوا تھا جہاز کا کراچی میں, تو اس میں ہمارے ایک دوست کا انتقال ہوا تھا. ان کی فیملی نے ہم سے 10 ہینڈ پمپ ان کے لیے لگائے تھے, تو ہم نے اس کو مارکیٹ کیا اپنی ویب سائٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ. تو پھر لوگوں نے ہم سے رابطے کرنا شروع کیے. تو ٹل ناؤ وی ہیو فکسڈ الحمدللہ 750 ہینڈ پمپس تھرو آؤٹ دا سندھ اینڈ بلوچستان. تو لوگ جس طرح کا کام چاہتے ہیں لوگوں کا اس سے فائدہ ہو رہا ہے. تو وہ ابھی ہم نے لاسٹ سنڈے کو ہی جو ہے ہمدرد یونیورسٹی کے پیچھے بالکل ایک نور محمد گوڈ ہے, اس میں 83 گھر ہیں. ان 83 گھرس کو جو ہے نا ہم نے پورے سولر پینل, ہر ایک گھر کو ایک پینل اور ایک بیٹری, ایک پنکھا اور 4 بلب دیے. تو 83 جو ہیں وہ گھر ہمارے جو ہیں وہاں پہ پورا گاؤں جس میں تھے 83 تو وہ روشن ہو گئے. ڈونر کی خواہش تھی یار یہ کام ثواب کا ہے, آپ یہ کیجئے, تو ہم نے وہ کر دیا. تو لوگ ہم سے جو کہ حالانکہ وہ بڑا پروجیکٹ ہے, وہ 3 ملین کا پروجیکٹ تھا, تو لوگ جو کہتے ہیں ہم وہ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹیم ہے الحمدللہ. تو آپ ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا کیا لوگوں کو کس طرح کی زیادہ ضروریات ہوتی ہیں مدد یار شاہین بھائی, یا ہر علاقے میں ہر چیز کی ضرورت ہے؟ بہت برے حال ہے, بہت برے حال ہیں. آپ کی ہم سمجھ لیں جنت میں رہ رہے ہیں. ہمارے جو بھی حال ہے نا, ہم جنت میں رہ رہے ہیں. میں ایسی جگہ گیا ہوں, بچے تو چھوڑیں بڑوں کے پیروں میں چپلیں نہیں ہیں. بچے تو چھوڑیں بڑوں کے کپڑے پھٹے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہ سندھ کی بات کر رہا ہوں, بلوچستان کی بات کر رہا ہوں, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. تو بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. تعلیم, صحت, پینے کا صاف پانی, سڑکیں, اسکول, دیر از نتھنگ ایٹ آل. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. الیکٹرکسٹی, گیس, یہ تو بہت بات کی بات ہے. یہ جو بنیادی چیزیں ہیں نا یہ بھی نہیں ہے. اختر صاحب بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. تو یہ ماشاءاللہ آپ اتنے سارے کام کر رہے ہیں, اس کے اتنے سارے اخراجات ہوتے ہیں چیزیں, تو آپ خود مل کے ڈونرز کے ساتھ ہی کر رہے ہیں یا کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ہے یا کوئی عالمی ادارے بھی ہیں یا مقامی ادارے بھی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ نہیں, عالمی ادارے اور گورنمنٹ کی سپورٹ تو بالکل بھی نہیں ہے. گورنمنٹ سے بہت کوششیں کی ہم نے لیکن کوئی رزلٹ نہیں آیا. بہت تھک گئے ہم, پھر ہم نے چھوڑ ہی دیا وہ چیپٹر. تو لیکن اللہ کا شکر ہے ڈونر ہے, لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں, لوگ سپورٹ کرتے ہیں. جب یہ نظام 26 سال سے چل بھی رہا ہے اور الحمدللہ کچھ انٹرنیشنل این جی او 11-12 جن کے مختلف پروجیکٹس ہیں. پچھلے ہی ہفتے میں ترکی کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے یردم علی, تو اس نے جو ہے ہمارے سے MOU سائن کیا پانی کے پمپس کے لیے سندھ کے اور بلوچستان کے لیے. تو یہ کام جب بھی ہوتا ہے جب ڈونر ہو, پیسہ ہو, تو تبھی ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ سے نہ ہمیں کوئی توقع ہے, نہ ہم اپنا ٹائم ضائع کرنا حالانکہ یہ ساری سہولیات اور اس طرح کی ساری سہولیات دینا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا, ان کی ذمہ داری میں شامل ہے. بدقسمتی ہے ہماری, یہ کہہ لیں کہ نہیں گورنمنٹ 72 سالوں میں بنیادی چیزیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, سڑکیں, پانی, اسکول, کوئی کلینک, کوئی ڈاکٹر, میں آپ کو ایسے سندھ میں کم از کم 200-300 جگہیں دکھا سکتا ہوں کہ جہاں پہ ان چیزوں کا نام و نشان نہیں. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, یہی حال سندھ میں بھی ہے. بلوچستان میں اس سے برا حال ہے. بلوچستان کا حال تو سب سے برا ہے, میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے برا حال بلوچستان کا ہے ہمارے, اور بہت برے حال ہے. لوگوں کے پاس نہیں ہے بھائی, کچھ بھی نہیں, بنیادی چیزیں نہیں ہیں. وہ والے مناظر آپ نے دیکھے ہیں جس میں انسان بھی ایک ہی جگہ سے پانی پی رہا ہوتا ہے اور جانور بھی ایک ہی جگہ سے پانی پی رہا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں, پرسنلی تو میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی پیتے ہوئے, لیکن میرے جو وہاں پہ والنٹیئرز ہیں وہ ہمیں بارہا یہ بات بتاتے ہیں کہ سر یہاں کنواں بنا دیں, ہم لوگ جانور اور انسان ایک ہی جگہ سے پانی پیتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی وین دے آسک تو وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اور میں پریکٹیکلی ایسی جگہیں ضرور دیکھیں جہاں پہ یہ ہوتا ہوگا, لیکن کبھی فزیکلی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگوں سے ہی کہنا چاہوں گا, چیریٹی کرنا نا بڑا آسان کام ہے, یقین کریں. دس از دا ایکسپیرینس آف مائی 30 ایئرس. تو یہ بڑا آسان کام ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں یار کوئی ہمارے ذمے لگ جائے گا, کوئی ہماری ٹائم دینا پڑے گا, کوئی ہمارا پیسہ بہت خرچ ہو جائے گا. مگر میں آپ کو کراچی میں ایسے بے شمار یوتھ آرگنائزیشن اور چھوٹے چھوٹے کالج یونیورسٹی کے گروپس دکھا سکتا ہوں جو آپس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کسی کا آپریشن کرا دیا, کسی کی شادی کرا دی, نہ انہوں نے کوئی NGO بنائی, نہ وہ کسی مسئلے مسائل میں پڑے, اور الحمدللہ وہ سارا کام ہو جاتا ہے. تو چیریٹی بہت آسان کام ہے, صرف اور صرف دل بڑا کرنا ہے اپنا. بہت صرف دل بڑا کرنا. بہت شکریہ آپ کا سید عارف علی, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. کراچی شہر میں ایک بار پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور شہر میں آئے دن ڈکیتیاں، وارداتیں، چھینا جھپٹی، موبائل فون چھین رہے ہیں، کبھی کسی سے پیسے چھین رہے ہیں اور ایسے واقعات اب روزانہ کی بنیاد پر سننے کو مل رہے ہیں. بیچ میں اللہ کا شکر تھا کہ بہت سکون ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک بار پھر یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے. آپ اپنے اسکرین پہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ ویڈیو گلشن معمار کے علاقے کی ہے، جو کراچی کا علاقہ ہے گلشن معمار. اور اب سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یہاں پر دن دہاڑے دن کا ٹائم ہے اور یہاں پر 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 5 لوگ یہاں پہنچے گلشن معمار کے ایک علاقے میں اور ایک گلی میں وہاں پہنچے اور ایک گھر کے اندر وہ جا کر گھسے اور اس گھر میں نہ صرف لوٹ مار کی بلکہ اہل خانہ سے بھی بدتمیزی کی اور گھر سے انہیں جو بھی ملا وہ سب لوٹ کر لے گئے. تو یہ صورتحال گلشن معمار میں. یہ واقعہ صرف اکلوتا واقعہ نہیں ہے. یہ موٹر سائیکل پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 افراد ایک موٹر سائیکل پر ہیں اور 2 افراد دوسری موٹر سائیکل پر ہیں. یہ جو فوٹیج ملی ہے اس میں بھی ان کے حلیے بہت زیادہ نہیں تو کافی حد تک قابل شناخت ہیں اور نظر آ رہے ہیں. اور یہ وہ فوٹیج ہے جو کہ میڈیا پر بھی آئی ہے، سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی ہے. اس کے بعد جا کر پولیس نے ایکشن لیا اور ایف آئی آر درج کر لی. لیکن ایف آئی آر ہی درج کرنا صرف مسئلے کا حل تو نہیں ہے. ہم اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں متاثرہ خاتون مس سعدیہ، جن کے گھر میں یہ ڈکیتی ہوئی تھی اور وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. مس سعدیہ، السلام علیکم. مس سعدیہ وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمر صاحب، جو کہ گلشن معمار کی ایک ویلفیئر ایسوسیشن ہے وہ چلاتے ہیں، اس کے وہ صدر ہیں. السلام علیکم عمر صاحب. وعلیکم السلام. تو ہم ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو مس سعدیہ آپ کا شکریہ، چونکہ عموماً اس طرح کے واقعات کے بعد لوگ بہت گھبراتے ہیں، میڈیا پر نہیں آتے، میڈیا پر بات نہیں کرتے. تو آپ کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس پہ بات کریے. بتائیے کیا ہوا تھا واقعہ؟ آپ کہاں رہتی ہیں، کس سیکٹر میں اور کس جگہ کس گلی میں یہ واقعہ ہوا؟ میں گلشن معمار میں رہتی ہوں. وہاں ایک ہی پیٹرول پمپ ہے، اسی گلی میں ہمارا گھر ہے، سیکٹر Z4 میں. اور شعبان کی رات تھی، عبادت کی رات. اس کے بعد اگلے دن صبح بہت جیسے کہ سب گھروں میں ہوتی ہے کہ سب آرام کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں. میرے چھوٹے بچے نے ضد کی تو ابو اس کے کہنے پر اسے آئس کریم دلانے کے لیے باہر گئے. اس دوران یہ لوگ وہاں پر گھوم رہے تھے، موقع کی تلاش میں تھے. اور یہ اگر کراچی کی تاریخ اٹھائیں تو یہ ایک بڑی نارمل پریکٹس ہے کہ رمضان کی شبوں میں اور اس طرح کی شبوں کے بعد اگلے دن صبح میں یہ واقعات بہت ہوتے ہیں. تو اسی دوران یہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر گیٹ کھلا دیکھ کر اندر آ گئے. ڈرائنگ روم میں میرے بھائی تھے، انہوں نے ان کو اس میں کیا، پسٹل گیٹ کھلا ہوا تھا. ابو کیونکہ بالکل کونے پہ غریب کر لینے گئے تھے. اچھا، ایک صاحب ان کو بھی فالو کر رہے تھے. انہوں نے ابو کے آئس کریم لینے کے بعد انہوں نے وہاں سے جوس لیا اور وہ وہاں سے گھر میں ان کے پیچھے پیچھے داخل ہوئے. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے اندر داخل ہو گئے. اندر داخل ہونے کے بعد بھائی نے انہیں صرف یہ کہا کہ آپ کچھ نہیں کہیں گے. امی سو رہی تھیں ڈرائنگ روم میں صوفے پر، تو انہوں نے کہا آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، امی ہارٹ پیشنٹ ہے، آپ کو جو چاہیے گھر کھلا ہے آپ لے لیجئے. اس کے بعد انہوں نے پورے گھر سے جو چیزیں انہیں ملی وہ سب وہ لیتے گئے. تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم انہوں نے نیچے گزارا. آدھے گھنٹے تک؟ جی بالکل. ہر الماری، ہر خانہ، ہر چیز انہوں نے تلاشی لی. اس کے بعد وہ بھابھی کو گن پوائنٹ پر لے کر اوپر آئے. مجھے اس وقت تک آدھے گھنٹے تک اس دوران بالکل اندازہ نہیں ہوا، میں اپنے بچوں کو اوپر پڑھا رہی تھی. جب وہ اوپر آئے تو وہ ڈائریکٹ میرے بیڈ روم میں آ گئے ان کے، اور انہوں نے مطلب ان کے جو حلیے تھے اس سے مجھے لگا کہ شاید کوئی ٹیکنیشین ان کے ساتھ ہیں جو کمرے میں کچھ کام کرنے آئے ہوں گے. سو میں نے انہیں کہا بغیر پرمیشن روم میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے جواباً لاؤڈلی کہا کہ، میں نے کہا کون ہیں آپ؟ انہوں نے لاؤڈلی کہا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم کون ہیں. میں نے کہا جی بتائیے. کہیں گے ہم ڈکیت ہیں. اور بس وہ پوائنٹ تھا کہ میں نے فوری طور پر چیزوں کا اندازہ لگایا. مجھے نہیں پتا تھا وہ نیچے ہیں، کر چکے ہیں، کیا کر چکے ہیں، کیا نہیں کر چکے. میں نے جسٹ ان کو بات کرتے ہوئے روم سے باہر آئی تو باہر کچن تھا. کچن سے وہ لوگ میری وہاں سے سیزر دونوں کی چھری تھی وہ خود اٹھانے لگے اور ایک اس میں پیک کر رہے تھے. وہ چھری میں نے ان سے بات کرتے ہوئے چھینی. اس کے ساتھ انہوں نے میرا ہاتھ ایسے کر لیا. اب وہ کر لیا، میں نے چھری کو زور سے کھینچ کے نکالا، میرا ہاتھ کٹ گیا اور میں نے ان کے اوپر تانی. اس دوران وہ 3-4 لوگ انوالو ہو گئے. میرے بچے پر رائفل رکھ لی. مجھے کہا، وہ جو ایک صاحب مسلسل فون پہ بات کر رہے تھے، انہیں کہنے لگے کہ جی یہ بہت شور شرابہ کر رہی ہیں، انہیں ان کے بچے کو اٹھا کے لے آتے ہیں ہم. تو میں نے انہیں کہا نہیں بچے کو نہیں، آپ مجھے لے کے چلیے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ کو کیا کرنا ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں. تو بس اسی اثنا میں جو ہے میرے ہاتھ میں زخم
और खून देखकर बच्चों ने भी वहीं से छुरी चम्मच कांटे उठाकर उन पर मारे, और मेरे ये साथ जो घर के 2-3-4 लोग थे, हम लोगों ने उन पर वो किया, तो वो शायद घबराए यार, वल्लाह आलम, गॉड नोस बेटर, उन्होंने चूंकि वो नीचे से एक अच्छा खासा अमाउंट ले चुके थे, हदफ पूरा कर चुके थे, तो वो फिर उन्होंने गेट सीढ़ियों से वो नीचे उतरते गए, नीचे जो उनके साथ मौजूद थे उन्होंने गेट खोला, वो बाहर निकले, बाहर निकलकर जो गन उन्होंने हम पे ऊपर तानी हुई थी, ट्रिगर भी करे थे, वो बाहर निकलकर उन्होंने हम पे 3 फायर किए, और पाँव के पास भाई ने मुझे पीछे खींचा, गेट बंद कर लिया, और वो बाइक पर बैठकर, जैसे कि आपने तस्वीरें देखी, बाइक पर बैठकर वो फरार हो गए। अच्छा, क्या इस तरह के वाक़यात पहले भी हुए हैं आपके इलाके में? मैं अगर ये कहूँ कि मैं अपने बचपन से ये चीज़ें सुनती देखती आ रही हूँ, हमारे साथ ऐसा वाक़या बराह रास्त नहीं हुआ, ये पहला वाक़या था हमारे साथ, लेकिन हमारी फैमिली का हर फर्द, मेरी जो तायाजाद कह लीजिए, मेरे चाचू का घर कह लीजिए, और लोग कह लीजिए मेरी फैमिली से रिलेटेड, हर घर 2 से 3 दफ़ा इस वाक़े से इफ़ेक्टेड है। तो आपके घर में कितने फैमिलीज वहाँ रह रहे थे आप लोग? हम लोग ऊपर नीचे 2 फ्लोर हैं, जॉइंट फैमिली है। तो इस वारदात के बाद फिर आपने क्या किया? मैं फौरी तौर पर बाहर आई हूँ, मैंने कॉल की है 15 को, 15 आई है, उसके साथ साथ उन पुलिस सिक्योरिटी को कॉल की है। मैं चूँकि इन चीज़ों से थोड़ा अवेयर थी, तो मैंने फौरी तौर पर उस एरिया को कवर करवा दिया था, लोगों को आने जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि राइफल वो खौल वहाँ पड़े हुए थे। वो सब चीज़ें करने के बाद हमने फ्रांसिक को भी कॉल की, वो भी आए, तकरीबन उन्हें 1.5 घंटा लग गया। इस दौरान जो है एक पैनिक रहा, एक चीज़ें नहीं, लेकिन खैर मामलात को डील तो करना था। पुलिस आई, पुलिस ने मामलात देखे, लेकिन पुलिस का इंतहाई गैर पेशा वराना रवैया, इंतहाई गैर, जो हम फिल्मों में, ड्रामों में देखते थे या दूसरों से सुनते थे, बिल्कुल वही चीज़ फेस की। जो प्रॉब्लम हुई है वो ये रवैया था। मतलब इंस्पेक्टर साहब को जब हमने कहा जी खौल उठा लीजिए ये, तो वो उनके कांस्टेबल साहब डायरेक्ट झुक के उठा रहे थे। मैंने कहा जनाब शॉपर ले लीजिए प्लीज़, फिर वो शॉपर हमने उन्हें मंगवा के दिया। इसी तरीके से उन्होंने कोई किसी को हिदायत नहीं की कि आप किसी चीज़ को टच ना करें, हमने फ्रांसिक बुला लिए। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ कुछ स्पॉइल हुए हैं चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ DNA, कुछ चीज़ें वहाँ से मिली भी हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो पुलिस को फौरी तौर पे वहाँ आके कवर कर लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। क्या नुकसान हुआ घर का आपको? तकरीबन 35 लाख, 30 तोले सोना और 2 लाख रुपए अमाउंट मौजूद था घर में। अच्छा, सब चला गया। तो FIR दर्ज कब हुई? FIR दर्ज हुई है शाम तक, सारी चीज़ें वो करने के बाद, फ्रांसिक और सब चीज़ें होने के बाद शाम में FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज करने के बाद हम बैकअप लेना चाह रहे थे, तो हुआ ये कि नेक्स्ट डे उन्होंने हमें ये कहा कॉल करके कि आप CPLC के ऑफिस आ जाइए और वहाँ आकर उनके खाके बनवा दीजिए। ये मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग पॉइंट। ये जो फुटेज आई है, जो स्क्रीन पे हमने दिखाई है, तस्वीरें दिखाई, ये तो पुलिस ने फ्राहम की होगी आपको? नहीं, ये मैंने की हैं। परसों तक 5 दिन हो गए थे, पुलिस ने कोई एफर्ट नहीं किया? पुलिस ने कोई एफर्ट नहीं की। इवन उन्होंने ये तक नहीं देखा कि वो किस रास्ते से फरार हुए। उन्होंने कहाँ मुख्तलिफ रास्तों में लोगों के घरों में लगे हुए हैं। मैं गई हूँ, मैंने सबसे जब फुटेज की बात की, पूछा पुलिस आई थी क्या, पुलिस ने फुटेज ली है, तो परसों तक उन सबका ये कहना था कि पुलिस नहीं आई है, पुलिस ने कोई। ये भी आपकी अपनी कोशिश है? सब मेरी अपनी कोशिश है। अच्छा, उमर साहब, आप सदर हैं अंजुमन फलाह के गुलशन मेमार एसोसिएशन के, आप क्या कहेंगे इस तरह के वाक़यात पर, इस तरह के वारदात? आप भी गुलशन मेमार के रिहायशी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, गुलशन मेमार का मैं रिहायशी हूँ 11 साल से, और बेसिकली गुलशन मेमार जो हाउसिंग सोसाइटी है वो अर्ली 80s की जो है वहाँ पर इसकी बुनियाद रखी गई थी। और बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये था, जैसे कि आप मुख्तलिफ ममालिक में देखते हैं कि जो जब बड़े शहरों में जो है लोगों की रिहाइश होती है, वो डाउन टाउन जो मेन सिटी में वहाँ रिहाइश अख्तियार करते हैं, और सबर्ब्स में जो मसाफाती इलाके हैं वो वहाँ परमानेंट रिहाइश अख्तियार करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से जो पोल्यूशन फ्री जगह होती है, उनको एक सिक्योर माहौल चाहिए होता है कि अपने फैमिली को वहाँ रेस करें। तो बेसिकली गुलशन मेमार का भी यही कॉन्सेप्ट था जब ये हाउसिंग स्कीम लॉन्च हुई। और इसके जो आप कह लें फाउंडर थे वो सेनेटर मजहर साहब थे, और ये ज़िया साहब के दौर में इसकी बुनियाद रखी गई, और फिर उसके बाद ये बहुत अच्छी सोसाइटी डेवलप हुई। यहाँ के पार्क्स वेल मेंटेन थे, सिक्योरिटी भी अच्छी थी उनके दौर में जो फाउंडर मेंबर थे।
اور یہاں پر جو پارکس اتنے ویل مینٹین تھے کہ یہاں پر مارننگ شوز کی یہاں پر شوٹنگ ہوا کرتی تھی. کئی ڈراموں کے یہاں پر جو ہے شوٹنگز ہوتی تھی مختلف پارکس میں اور مختلف لوکیلٹیز پر معمار کی. تو معمار کو ایک طرح سے منی اسلام آباد بھی کہا جاتا تھا کراچی میں. آہستہ آہستہ جب سینیٹر مظہر صاحب جو فاؤنڈر ممبر تھے ان کا انتقال ہوا, بعد میں دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز آئے جنہوں نے ٹیک اوور کیا, اس کے بعد سے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایسی ویک ہوتی گئی کہ وہاں کے جو مسائل بڑھتے گئے گلشن معمار کے, جس میں ٹاپ جو مسئلہ ہے وہ سیکورٹی ہے اس وقت, اور اس کے بعد پھر پانی ہے, انفراسٹرکچر ہے, ویسٹ مینجمنٹ ہے. سیکورٹی کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس ہفتے یہ کوئی تیسرا واقعہ ہے. ایک ہفتے میں تیسرا اسی ان کا واقعہ ہوا. سیکٹر زیڈ کی رہائشی ہیں, اس کے اگلے دن سیکٹر وی میں یہ واقعہ ہوا. سیکٹر وی میں بھی جی ہاں واقعہ ہوا, ایک گھر میں وہاں بھی ڈکیت گھسے اور وہاں بھی اچھا خاصا نقصان ہوا. اور اس سے 4-5 دن پہلے اس قسم کا ایک اور واقعہ کسی دوسرے سیکٹر میں ہوا. تو یہ رمضان سے پہلے یہ وارداتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور وہاں سے کیا معلومات ملیں, کیا سیم اسی طرح کا یہی گینگ تقریباً یہی کہ دیکھیں وہاں پر اصل میں گلشن معمار بیسکلی لوگوں کو میں ایجوکیٹ کر دوں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ بیسکلی یہ گیٹڈ کمیونٹی میں اس کا کانسیپٹ آتا نہیں. گلشن معمار وائڈ اوپن ہے, ایک طرف سے چاروں طرف گوٹ لگتے ہیں. ناردرن پاس سے بھی راستہ آتا ہے, نارتھ سائڈ سے بھی آتا ہے, سرجانی کی طرف سے بھی راستہ آتا ہے. تو راستے اتنے سارے ہیں کہ اس کو پورا کارڈن آف کرنا یا بہت مشکل ہے. حالانکہ اس کا کانسیپٹ تو یہی گیٹڈ کمیونٹی والا کانسیپٹ تھا نا اس کا شروع. جی تھا گیٹڈ کمیونٹی والا کانسیپٹ, مگر لیکن اب ایسا نہیں رہا. ڈیولپمنٹ اس طرح ہوئی ہیں, سیکٹرز اس طرح ڈیولپ ہوئے ہیں کہ وہ گیٹڈ کمیونٹی میں آ نہیں سک رہا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ذرا سیکورٹی کا مسئلہ. لیکن انٹرنس کے گیٹس اور ایگزٹ کے گیٹس تو ہوں گے نا لگے ہوئے. گیٹس ہیں دو, لیکن وہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس اس لیے نہیں کہ وہاں جو گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ ویکلس آ رہی جا رہی, کوئی اسٹیکر سسٹم نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ابھی ہم نے معمار ایڈمنسٹریشن سے کہہ کر وہاں CCTV کیمرے انسٹال کروائے ہیں. کیمرے کافی انسٹال ہو گئے ہیں, ابھی مین انٹرنس پہ انسٹال ہو گئے ہیں, مین جو ان کے انٹرسیکشن ہے وہاں کیمرے انسٹال ہو گئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر مزید CCTV کیمرے انسٹال ہو جائیں ان کی جو مین انٹرنس ہیں, اور ہم ان کو ایک سیکورٹی پلان, جس طرح کو میرا خود سیکورٹی کی فیلڈ سے 17 سال سے میرا واسطہ ہے سیکورٹی فیلڈ سے, خود میں ایک سیکورٹی ایجنسی چلاتا ہوں. تو میں نے یہ مجھ کو مشورہ دیا کہ معمار کے 11 سیکٹرز ہیں, جو بڑے 11 سیکٹرز ہیں اور 56 سب سیکٹرز ہیں. تو جو 11 بڑے سیکٹرز ہیں ان کی آپ سیکورٹی جو ہے ہر سیکٹر کا الگ انٹرنس کر دیں اور چیک اینڈ بیلنس کر دیں. مطلب انٹری اور ایگزٹ سسٹم اگر کنٹرول ہو جائے اور ہر سیکٹر کا الگ اسٹیکر سسٹم ایشو ہو جائے اور ہر سیکٹر کی جو انٹرنس ہیں وہاں پر چیک اینڈ بیلنس ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پیٹرولنگ جو ہے بڑھائیں. جس طرح جب آپ کی اتنی بڑی سوسائٹی ہے کہ گلشن معمار کا ایریا آئی تھنک ابو 1000 ایکڑ کے قریب ہے, تو جب اتنی بڑی سوسائٹی ہے تو اس میں آپ اسٹیٹک گارڈ والا جو فارمولہ ہے وہ زیادہ تک کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کو پیٹرولنگ وہیکلس رکھنی پڑیں گی, سیکورٹی کی وہیکلس جو وہاں پر ڈے اینڈ نائٹ پیٹرولنگ کریں ہر سیکٹر میں اور ہر مین انٹرسیکشن پہ. اور پھر آپ کسی حد تک کرائمز کو آپ روک سکتے ہیں اور کرائم پر قابو پا سکتے ہیں. تو آپ نے انتظامیہ سے بات کی, جو یہ واقعات ہوئے ہیں اس طرح کے, جو معمار کی اپنی انتظامیہ ہے وہ کیا کہتی ہے اس میں؟ جی, معمار کی روک تھام کے لیے کوئی آپ لوگ جیسے انہیں پش کریں, پریشرائز کریں, جو ریزیڈنٹس ہیں وہ سب مل کے ان سے بات کریں. معمار کی انتظامیہ جو پہلے جو یہاں جو چیئرمین تھے عبدالرشید صاحب تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے اپنے دور میں کچھ چیزیں رکھی, بنیاد رکھی. اس کے بعد کیونکہ مینجمنٹ پھر چینج ہو گئی, اب جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کے بیٹے ہیں وہ CEO ہیں عبدالرحمان صاحب, تو ان سے ہماری میٹنگز, ابھی آفیشیل میٹنگ ابھی تک نہیں ہوئی, مگر ہم نے ان کو فالو اپ لیٹر ضرور لکھے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے. اور جس طرح تنظیم الفلاح معمار ایسوسیشن کے ہم ایک پلیٹ فارم ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں معمار کے ریزیڈنٹس کو, تو ہم نے ان کو یہ پرپوزل دیا ہے کہ آپ سیکورٹی پلان کو انہینس کریں اور جو پہلے والا سسٹم ہے اس کو ختم کریں. جب تک آپ انٹرنس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے, آپ اپنے کیمراز زیادہ انسٹال نہیں کریں گے, آپ پیٹرولنگ کو زیادہ نہیں بڑھائیں گے, اس وقت تک آپ جرائم پر قابو نہیں پا سکتے, خصوصاً گلشن معمار کے ایریا میں. لیکن یہ بتائیے کہ دیکھیں پولیس کی ذمہ داری ہے نا, اصل تو لوگوں کا تحفظ کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے. جب کوئی ایسا کیس ہوتا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے. مطلب یہ کون سا طریقہ آ گیا کہ شہری جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اسے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے, اس کا نقصان ہوا ہے, اس کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا ہے, بچوں کو خوف و ہراساں کیا ہے, اس کے بعد بھی وہ خود ہی دوڑتا پھرے ایک ایک جگہ کے CCTV دے دو, تصویر دے دو, کوئی میری مدد کر دو, کچھ کر دو. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں
जो स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना जो है बेसिकली ये लॉ इन्फोर्समेंट का डोमेन है, ये प्राइवेट सिक्योरिटी का डोमेन है नहीं कि आपके जो भी स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं या जितनी भी क्राइम्स होते हैं शहर के अंदर, उसका जो उस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं कि उस पर काबू पाएँ, उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें और उसको कंट्रोल करें। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी इज़ जस्ट लाइक डेटरेंस है कि आप एक तरह से वहाँ पर गार्ड्स हैं तो वो विजिटर कंट्रोल सिस्टम आपने बनाया हुआ है कि वो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए। बेसिकली क्रिमिनल्स को नैप करना, क्राइम कंट्रोल करना, ये लॉ एनफोर्समेंट का डोमेन है, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारा अभी भी वो जो सिस्टम है, जिस तरह मोहतरमा ने फरमाया कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो पुराना चलता हुआ आ रहा है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में आप क्लियर देख सकते हैं कि वहाँ पर 5 लोग, 3 लोग तो बाइक पे थे, 2 अलग दूसरी बाइक पे थे, बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि उनका बिल्कुल आप क्लोजअप लें, आप पूरा आप जाके लें जो है मॉडर्न तरीके से उसको देखें और उसमें आप क्लियर पिक्चर आपकी आ जाएगी, आपको चीज़ों को जाने की जरूरत नहीं। मिस सादिया, आप पुलिस का तामुन, आपने बताया कि बिल्कुल तामुन नहीं करी पुलिस, या अपना काम जिम्मेदारी से अंजाम नहीं दे रही, तो किसी अफसर से आप जाके मिली हैं या आपकी बात हुई? आप खुद उस्ताद हैं तो आप में इतना हौसला है कि आप ये सारी चीज़ें कर भी नहीं है, वरना तो अहले खाना तो बहुत ही शदीद परेशानी में आ जाती। जी बिल्कुल, असल बात जो अख्तर मैं इस तरफ आई हूँ बोलने करने के लिए वो यही है कि एक अनदेखा ख़ानदानी दबाव है, सोसाइटी का दबाव कह लीजिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी उसकी आदी हो चुकी है कि मैं ये नंबर 1 मुझे मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए थी, नंबर 2 मुझे इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना चाहिए था। और इन दोनों चीज़ों के पीछे जो असल मकसद है, मैं फिर ये कहती हूँ कि हम टर्म्स जो हैं, उन सोसाइटी के जो चीज़ें हैं, जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, क्यों ना उनको बदल दें। बहैसियत उस्ताद मैं बच्चों को बहादुरी का सबक देती हूँ, मैं उन्हें स्टोरी बताती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ, मोटिवेशन करती हूँ कि उन्हें किस तरह से फ्यूचर में चीज़ों को लीड करना है। तो अगर मैं एक ऐसा रोल प्ले करूँगी कि मैं पैसिव हो जाऊँगी और मैं उन बच्चों के लिए कोई एग्जाम्पल सेट करके नहीं जाऊँगी सोसाइटी के लिए, तो फिर हमारे लिए उस करिकुलम का, उस एजुकेशनल सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जंगल का कानून का एक सिंगल लाइन फार्मूला अपना देना चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत वो रूल करेगा, और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप मेरे फेसबुक पेज पे देख लीजिए, मैंने राय ली, मैंने लोगों से पूछा कि हमें इस चीज़ को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करना चाहिए। उसमें बहुत से लोगों ने कहा यस, बहुत से बैक उसमें मुझे पर्सनल उसमें मैसेजेस आए कि नहीं, ये आपके लिए ख़तरा बन सकता है। मैं बिल्कुल ओन करती हूँ, इस सोसाइटी में रहकर कोई भी बात बोलना ख़तरे से खाली नहीं है, हर तरह के ख़तरे का सामना करना पड़ेगा। सवाल लेकिन ये उठता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी क्या ज़रूरी है या नहीं है? नहीं है तो फिर ख़त्म कर दिया जाए ना। अगर हमें कोई सवाल नहीं उठाना, हमें कुछ कहना नहीं और हमें सब्र कर लेना है। देखिए, हमें जिस सब्र करने का मशवरा दिया जा रहा है वो सब्र नहीं है, वो मजबूरी और बेबसी है। मजबूरी और बेबसी को आप सब्र के साथ मत जोड़िए। ये कह देना कि अच्छा आपकी जान बच गई, शुक्र कर ले, तो फिर मुझे बताइए मैं आम दिनों में क्या करूँ? सब्र और शुक्र का कौन सा लेवल डिसाइड करूँ? तो ये चीज़ें, मेरा ख्याल है कि मैं एक सवाल सिर्फ पूछना चाहती हूँ, मदीने की रियासत के दावा करते हैं जो लोग, उनसे मेरा एक सिंगल लाइन सवाल है। मदीने की रियासत वालों ने जब मक्का फ़तह किया था तो उन्होंने कहा था जो अपने घर के अंदर है उसे अमान है। हमें तो ना घर के अंदर अमान है ना घर के बाहर अमान है, तो इसे कौन देखेगा? बहुत शुक्रिया आपका मिस सादिया, आप हमारे प्रोग्राम में भी शरीक हुई, और उमर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हम इस केस को फॉलो भी करने की कोशिश करेंगे और आप बताइएगा भी ज़रूर कि कुछ दिन में क्या रिस्पांस आता है पुलिस डिपार्टमेंट का। अगर तो वो इस केस को सॉल्व करते हैं और आपको रिलीफ देते हैं ठीक है, वरना फिर दोबारा इंशाल्लाह हम आपको इसी प्रोग्राम में दोबारा मौका देंगे और कोशिश करेंगे साथ में किसी हाई पुलिस ऑफिशियल को भी लें ताकि ये जो मसला है वो हल हो। और नाज़रीन, ये मसला सिर्फ इनका नहीं है, मिस सादिया का नहीं है, बल्कि शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर डकैतियाँ और वारदातें हो रही हैं। तो उसका हल क्या है, शहरी क्या करें बिलाखिर उसके लिए? यहाँ लेते एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम बात करेंगे समाजी कामों के हवाले से और आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाते हैं जो कि रज़ाकार हैं, स्काउट लीडर हैं जामे कराची के। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब हमजा मुबीन साहब। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम सर। हमजा मुबीन जो हैं वो स्काउट लीडर भी हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं, रज़ाकार भी हैं और बचपन से ही रज़ाकाराना काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हीं से मज़ीद जानते हैं। हमजा मुबीन, अपने बारे में बताइए थोड़ा। सर बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जामिया कराची से और जामिया कराची शोबे जुर्मियात से अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीज़न से ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। स्काउट सेक्शन से मैं वाबस्ता हूँ, तकरीबन 10th ईयर हो चुके हैं। PIA BSA में था, फिर उसके बाद जामिया कराची में आया और सिंध बॉय स्काउट के साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहा हूँ।
اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اہم کردار ادا کیا وہ ریسکیو کے حوالے سے کیا ہے، اور اس کے علاوہ کووڈ-19 میں الحمدللہ میں نے ورک کیا، اور پھر اسکاؤٹ لیڈر کا میں نے کورس کیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ میں نے اپنے یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اور جو میرے گھر کے قریب رہتے ہیں اور میرے جتنے بھی فرینڈ ہیں، گرل اسکاؤٹس کی بھی ٹیم میں نے الحمدللہ بنا دی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے اسکاؤٹس میں نے بنا دی ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی کووڈ-19 ہو گیا، اس کے علاوہ ریسکیو سروسز ہو گئیں، اگر کسی کے انسان کی زندگی کوئی خطرے میں ہے تو وہ والنٹیئر ہم لوگ خود بچانے میں مصروف عمل ہیں۔ کون کون سے حادثات و واقعات میں آپ نے خدمات انجام دی ہیں؟ سر سب سے اہم جو میں نے جو رول پلے کیا ہے وہ ملیر طیارہ حادثہ، جب ملیر کا جہاز کلیش ہوا تھا ایئرپورٹ کے قریب ماڈل کالونی، تو سب سے پہلے وہاں پہ پہنچ کے پورے اسکاؤٹس کا نام روشن کیا، اور وہاں پہ 7 ڈیڈ باڈی اکیلے ریکور کری ہیں۔ یونیفارم میرا جل گیا تھا وہاں پہ، جو ہے وہ ڈیورنگ ریسکیو ورک میرا آپٹیکل بھی ٹوٹ گیا تھا، اور الحمدللہ جو ہے وہ خود والنٹیئر الحمدللہ بہت اچھی کردار ادا کیا۔ آپ کی ٹیم میں اور کون کون لوگ ہیں ساتھ میں کام؟ میری ٹیم میں جو ہیں وہ جو سب سے زیادہ سپورٹ کی ہے وہ جامعہ کراچی انتظامیہ نے کری ہے۔ میں سب سے پہلے شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد خالد عراقی کا بہت شکر گزار ہوں، رجسٹرار صاحب کا، اور بالخصوص جو میرے اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر سید عاصم علی، انہوں نے مجھے اپروول دی کہ آپ سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن جوائن کریں، اور میری طرف سے بالکل سپورٹ حاصل ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے صوبائی سیکرٹری سید اختر میر سے رابطہ کیا، اور الحمدللہ ان کی ٹیم کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا۔ اور میرے ساتھ جو ٹیم کی آپ نے بات کری، تو میرے ساتھ ٹیم میں جو ہے وہ میری فیملی ایڈ ہے، میرے 2 احباب ایڈ ہیں، جن میں سعد احمد ہو گیا، کاشان ہو گیا، عزیر ریحان ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ انوشا ہو گئیں، انیلا ہو گئیں، معاذ ہو گیا، اور اس طریقے سے بے تحاشا بہت سارے دوست ہیں کہ الحمدللہ میرے ساتھ ورک کر رہے ہیں۔ حمزہ، یہ سوشل ورک آپ نے کیوں شروع کیا؟ کیا جذبہ تھا اس کے پیچھے؟ کیا خواہش تھی؟ سر سوشل ورک جذبہ اس لیے شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو میں لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے غریب گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ سے ہی میں الحمدللہ مدد مانگتا ہوں، اور آج تک کسی سے یعنی کہ مدد نہیں مانگی، نہ میں نے کسی کو بولا، اور خود اپنی مدد آپ کرتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے بہت زیادہ یعنی کہ کریٹیکل کنڈیشن بھی گزاری ہیں، بہت مشکلات سے بھی گزارے ہیں، اور بہت تکلیفوں سے بھی وقت گزارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ بنا ہی دیتا ہے، اور آج الحمدللہ جو ہے وہ محنت جو ہے وہ میری آپ کے سامنے ہے۔ سوشل ورک جو ہے وہ اپنے آپ کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، یا اتنا آپ کی آمدن ہوتی ہے، یا گھر میں اتنی آمدن ہوتی ہے، یا آپ کیسے کرتے ہیں، یا دوستوں سے چندہ جمع کر کے کرتے ہیں؟ کیا کیا ایسے کام کیے ہیں؟ دیکھیں 2020 سے پہلے جو ہے وہ میں خود ہی اپنی گھروں میں رنگوں کا کام کیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے مختلف جگہوں پہ ڈیوٹیز وغیرہ دیں۔ آج بھی میری ماشاءاللہ سالگرہ ہے، پھر رات میں جو سیلری وغیرہ، مبارک آپ کی سالگرہ ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ پھر پہلے بھی جتنے یعنی کہ ورک وغیرہ کیے، جو پیسے یعنی کہ جمع ہوتے تھے یوں یوٹیلائز کرتا تھا، اور میرے جو ساتھ کرمنالوجی کے سی آر ہیں، ابرار نعیم، سید فرقان، سید حیدر، ان لوگوں کے ساتھ تعاون سے جو ہے ان لوگوں نے میری سپورٹ کری۔ میکسیمم جو ہے وہ 3 لاکھ روپے کے قریب اماؤنٹ ضرورت مندوں میں نے دیے۔ لاک ڈاؤن میں گھر گھر جا کر میں دیتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی، بلڈ کی ضرورت پڑی، کسی کو آکسیجن سلنڈر کی پڑی، تو سعد، سید فرقان، اس طریقے سے اگر کسی کو تعلیم ایجوکیشنل لیول پہ اگر کسی کو ضرورت پڑی تو میری پوری گرل اسکاؤٹ ٹیم ورک کر رہی ہے۔ لوگوں کو کیا آگاہی دینا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کیا لائیں اسٹوڈیو میں؟ دیکھیں آج کل جو حادثات ہو رہے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آگ وغیرہ کے بہت حادثات ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی خطرے میں آتی ہے۔ تو میں ایک ڈیمو دینا چاہتا ہوں کہ وہ ڈیمو اس طریقے سے دینا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی بھی آپ کسی عمارت میں ہیں اور آگ لگ گئی، آپ کو باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا، تو اپنی نوز اور یہ لپ جو محفوظ مقام پر ہو وہاں پر آپ لے جائیں کہ جیسے یہ فرش ہے اور آگ لگی ہوئی ہے، اب آپ کو باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا، اپنی نوز اور یہ لپ اگر آپ یوں لے جائیں گے تو اس سے ہوگا یہ فرش پہ کہ آپ کو آکسیجن مل جائے گی اور آپ کی زندگی سیو رہے گی۔ سیکنڈ یہ کہ میں کرمنالوجی سے الحمدللہ فرسٹ ڈویژن سے گریجویشن کیا ہے، تو ایک کرمنالوجی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ڈیمو یہ دینا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ شہر میں جو ہے وہ موٹر سائیکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو موٹر سائیکل کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئے دن چوری ہو رہی ہے، اور اس کو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی اگر موٹر سائیکل جب بھی یعنی کہ آپ موٹر سائیکل پارک کریں تو ہمیشہ وائلڈ لاک کا استعمال کریں۔ یہ وائلڈ لاک
اس سے یہ ہے کہ آپ کی چابی لگائی تو وہ چور جو ہے وہ کر سکتا ہے, چھین سکتا ہے, سائیڈ لاک لگایا تو وہ چھین سکتا ہے, لیکن یہ ایک ایسا ہے یہ کہ تھوڑا جو محفوظ ہے. بالکل بالکل اس کی. اور ابھی جو ہے کرنٹ, ابھی میرے دوست وغیرہ نے جو ہے وہ ایک مہم کے حوالے سے مجھے کہا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک پروگرام کریں حارث نیاز منصور محبوب روہیل کی جانب سے, کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بے زبان جانوروں کی خدمت کرنے چاہ رہے ہیں. اور ابھی ہم لوگوں کے جو یونیورسٹی کے اسکاؤٹس ہیں انہوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ روڈوں پر جائیں اور جو بوتل وغیرہ ہوتی ہے اس کو یوٹیلائز کریں گے, اس کی کٹنگ کر کے اور درختوں کے اوپر ٹانگ دیں, کیونکہ ہیٹ اسٹروک بھی آ رہا ہے تو انہیں پانی مل سکے اور اس میں دانہ ڈالا جائے. تو یہ اس طریقے سے ایکٹیویٹی جو ہے وہ ابھی پلان ہے. آگے کیا کرنے کی خواہش ہے سر؟ آگے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کی خواہش ہے, بس جتنا ہو سکے جس کی ہیلپ کر سکوں میں ہیلپ کروں, اور مانگنے ہے نہیں لیکن یہ ہے. اور ریکویسٹ ہے کہ ریسکیو کے اگر ایکوپمنٹ وغیرہ پرووائڈ اگر ہمیں ہوں تو بالکل. اور ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا حمزہ مبین, اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہے. اور ناظرین, ہم نے کوشش کی ہے کہ حمزہ کی باتیں آپ تک پہنچائیں اور یہ نوجوان وہ ہیں جو خدمت کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ بھی کسی موضوع کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارا رابطے کا نمبر ہے 0300 3642759. اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.